اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا واللہ غفور شکور. گزشتہ گفتگو میں یہ عرض ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے رسالت اور نبوت اور تعلیمات الہی کو پہنچانے کے عوض میں امت سے کوئی مادی اور دنیاوی معاوضہ طلب نہیں کیا ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت اور مودت کا تقاضا کیا ہے. اب یہ سوال کہ تمام انبیاء کے برخلاف پیغمبر اسلام نے یہ تقاضا کیوں کیا ہے، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ تمام انبیاء کی سیرت یہ تھی کہ لوگوں سے کسی چیز کا انہوں نے طلب نہیں کیا، لہٰذا مودت قربا کا طلب کرنا یہ پیغمبر اسلام کے اہداف کے منافی ہے. تو عرض ہوا کہ انبیاء کرام نے بیک زبان ہو کر کہا ہے کہ ہم رسالت کے بدلے میں دنیاوی اجرت نہیں مانگتے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے بھی رسالت کے عوض میں تبلیغ دین الہی پیغام کو پہنچانے کے عوض میں کوئی دنیاوی منفعت، دنیاوی اجرت طلب نہیں فرمایا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے محبت اور مودت اہل بیت کا تقاضا کیا ہے. در حقیقت محبت اور مودت اہل بیت امر رسالت کی تکمیل ہے. طلب مودت حقیقت میں لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلانا ہے.
اور تعلیمات الہی قرآن و سنت کو پہنچانے کے لیے اہل بیت کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دینا ہے۔ در حقیقت مرجعیت دینی اور مرجعیت حقیقی مرجعیت کو اہل بیت کو قرار دیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں، اور یہ مودت اور محبت مقدمہ ہے اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کا۔ جیسا کہ اہل سنت کے عالم دین قندوزی حنفی نے ینابیع المودت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے: الاجر الذی هو المودہ فی القربى التي لم اسألکم غیرہا فهو لکم تہتدون بها وتنجون من عذاب اللہ یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ اجر جو مودت کے علاوہ کوئی چیز طلب نہیں کی ہے، میں تم لوگوں سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ فَهُوَ لَكُمْ، در حقیقت یہ مودت اور محبت کا فائدہ اور اس کا نفع تمہارے لیے ہے، اور اس محبت کے ذریعے تم ہدایت پائیں گے، اور اسی محبت اور مودت اہل بیت کے وسیلے سے اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے دن عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ پس ہدایت، انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی اور عذاب الہی سے بچنے کا وسیلہ محبت اور مودت اہل بیت کرام علیہ السلام ہے۔ پس جو الفاظ اس آیت میں آیا ہے ان میں سے جو اہم الفاظ ہے ان میں سے ایک اجر ہے۔ خود اجر کہ دو قسم، ایک اجر دنیاوی ہے، ایک اجر اخروی ہے۔ دوسرے لحاظ سے ایک مادی اجر ہے جو پیسے کے شکل میں یا مختلف اشیاء کے شکل میں کسی معاملے میں اس کے بدلے میں معاوضے میں دیا جاتا ہے، اور ایک اجر معنوی ہے، اجر اخروی ہے، اور یہ لفظ اجر دونوں پر اطلاق ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ایک جگہ پر فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پس جو معاوضہ، جو پاداش کسی کام کے عوض میں دیا جاتا ہے اسے اجر کہا جاتا ہے۔ پس ایک مرتبہ اجر نیک عمل اور عمل خیر کو کہا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ کسی کام کے بدلے میں کسی استحقاق کی وجہ سے جو چیز دی جاتی ہے اسے بھی اجر کہا جاتا ہے۔ پس جن آیات میں اجر یا اجرت کی نفی ہوئی ہے اور انبیاء نے اس کو برملا اعلان کیا ہے، وہ دنیاوی اور مادی اجر اور اجرت ہے، اور جن آیات میں رسالت کے عوض میں اجر قرار دیا ہے اس سے مراد اجر معنوی اور وسیلہ ہے، وہ اجر، وہ مقدمہ ہے تکمیل رسالت کے لیے یا رسالت کے اہداف کو پہنچانے کے لیے۔ اور مودت اہل بیت علیہم السلام بھی ایک اجر ہے، لیکن یہ اجر، اس اجر کا منفعت لوگوں کے لیے ہے، نہ پیغمبر کے لیے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 اللہ
اجر، عوض اور معوض، یعنی کوئی چیز دینا ہو اور کوئی چیز لینا ہو، اور دینے والا اور لینے والا کو دو طرفہ منفعت ہو، فائدہ ہو، تو اسے اجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن لینے والے کو تو فائدہ ہے، یعنی محبت اہل بیت کرنے والے کے لیے فائدہ ہے، منفعت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے نجات ہے، لیکن دینے والا جو پیغمبر اسلام میں ہیں اس کے لیے کوئی منفعت نہیں ہے کہ میں بے عنوان ایک مسلمان اہل بیت سے محبت کروں تو کیا یہ پیغمبر اسلام کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ ہے؟ تو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو معاوضہ عرف میں اطلاق ہوتا ہے وہ اصلاً یہاں پر صدق نہیں آتا، چونکہ پیغمبر اسلام کو ہماری محبت، ہماری مودت سے پیغمبر اسلام کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو جو مزدوری کے معنی میں، اجرت کے معنی میں، معاوضے کے معنی میں لیا جاتا ہے، یہاں اصلاً مراد نہیں ہے۔ اور خود مودت جو دوسرا اہم کلمہ ہے جو اس آیت میں آیا ہے، لفظ مودت، یعنی اہل لغت نے اس کو محبت کے معنی میں لیا ہے۔ تمام اہل لغت کے ہاں المودہ یعنی المحبہ، مودت یعنی محبت کرنا۔ البتہ قرآن میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہے، مودت محبت کے معنی میں بھی ہے اور تمنا کے معنی میں بھی ہے، آرزو کے معنی میں بھی ہے، اور کسی کا علم بھی بنا ہے، یعنی اس کا نام بھی بنا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مودت آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، کیا معنی لیں گے یہاں پر؟ آیا مودت اور محبت ایک ہی معنی میں ہے؟ تو خاص کر کے اس لفظ مودت کو محبت کی کیوں نہیں لایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بہت سارے آیات ایسی ہیں وہاں پر محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوت دار ہیں تو میری پیروی کرے، اتباع کرے۔ پس قرآن مجید میں جو الفاظ حتیٰ ایک حرف کا آنا یا نہ آنا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر محبت کا لفظ نہیں آیا بلکہ مودت کا لفظ آیا ہے، اس کا کوئی فلسفہ ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، لہٰذا ہم یہاں پر مودت کو محبت کے معنی میں، مترادف معنی میں لینا صحیح نہیں ہے۔ پس مودت کو جو اصل معنی ہے اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے، مودت کیا ہے۔ لہٰذا اہل لغت کے پیروی کرتے ہیں، بہت سے مفسرین نے بھی کہا ہے کہ مودت یعنی وہی محبت، کسی نے کہا ہے مودت اور محبت مترادف ہے، ایک جیسا ہے، محبت یعنی مودت، مودت یعنی محبت، اور بعض نے کہا ہے مودت عام ہے، محبت خاص ہے، اور بعض نے اس کا برعکس کہا ہے مودت خاص ہے، محبت عام ہے۔ لیکن ایک نقطہ جو ظریف نقطہ اس میں ہے، اس کی طرف مرحوم آیت اللہ معرفت نے اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مودت محبت کا معلول ہے، یعنی محبت چاہنا، کسی کی چاہت کو محبت کہا جاتا ہے، اور اس محبت کو اظہار کرنا عمل کی صورت میں، عمل کی شکل میں، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ پس مودت اور محبت میں ایک ظریف فرق ہے، پس اظہار محبت، اس کو میں بألفاظ دیگر عرض کروں، یعنی مودت محبت واقعی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا تقاضائی محبت کیا ہے؟ اگر کوئی کسی سے محبت کریں
تو اس کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں، اگر اس کے کہنے پر عمل نہ کرے، اس کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، اور اس کی چاہت میری چاہت نہ ہو، اور میں اس کی چاہت کی مخالفت کروں، تو اسے محبت نہیں کہا جا سکتا، اس کو صرف لغلقۂ زبانی تو کہا جا سکتا ہے۔ محبت حقیقی یہ ہے کہ اس کے کہنا مانے، اس کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے، اس کی چاہت کو اپنی چاہت سمجھے، اس کے پسند کو اپنی پسند سمجھے، تو یہ محبت واقعی ہے۔ پس یہاں پر مودت بمعنی محبت واقعی یعنی اہل بیت کی پیروی کرنا، اطاعت اہل بیت، امامت اہل بیت، ولایت اہل بیت، مرجیت علمی اور مرجیت سیاسی اہل بیت کو حقیقی معنوں میں قبول کرنا، یہ مودت اور محبت واقعی ہے۔ اسی کی طرف بعض علماء اہل سنت نے بھی اشارہ کیا ہے، جیسے کہ قندوزی حنفی نے ینابیع المودت میں المودت مشتقۃ من الود وهو الحب القوی الثابت، مودت ود سے ہے، اور ود کا معنی وہ محبت ہے جو قوی ہو اور ثابت ہو، یعنی محبت سے بڑھ کر ایک درجہ بڑھ کر ایک مقام اس کا بلند ہے، محبت سے اس کا درجہ بلند ہے۔ محبت اظہار کرنا کسی سے، اپنی چاہت، کسی کی چاہت، کسی کو پسند کرنا، لیکن مودت وہ محبت قوی اور وہ محبت ثابت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے، اس میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ اسی لیے بعض نے اشارہ کیا المودت المحبت العظیمۃ الواسعہ، مودت وہ محبت عظیم ہے جو وسیع ہو، یعنی ہم جانبہ ہو۔ ہم جانبہ سے مراد یعنی اس کی زبان، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کے اعضاء و جوارح، تمام کے تمام اس محبوب کی پیروی میں چلے، اور محبوب کی پیروی میں اس کی زندگی بسر ہو جائے، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں مودت۔ پس پیغمبر اسلام نے اور خداوند عالم نے جو لفظ یہاں پر مودت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ محبت واقعی کرے، محبت واقعی یعنی پیروی اہل بیت ہو جائے، پیروکار اہل بیت ہو جائے، مطیع ہو جائے، اہل بیت کی اتباع کرے، اور وہ اتباع بھی نفع نقصان نہ ہو، میری ذاتی نفع، میری ذاتی پسند ہو تو میں اظہار محبت کروں، نہ، محبت واقعی یہ ہے کہ 100% بلا چنگ و چرا سر تسلیم خم ہو جائے اہل بیت کے سامنے، جس طرح خدا کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے بھی پیروی کرے۔ اور ایک لفظ ہے یہاں پر یقترب، ومن یقترب حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ خود یقترب اقتراف کا معنی اکتساب کے معنی میں ہے، اور حسنہ نیکی کو کہا جاتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا انا من اہل بیت الذین وجبت مودتہم یا افترض اللہ مودتہم فقال فیما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى فاقتراف الحسنہ حبنا اہل البیت۔ اقتراف الحسنہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت کرنا ہے، ہم اہل بیت کی اطاعت کرنا ہے، ہم اہل بیت کی پیروی کرنا ہے۔ پس حسنہ سے یہاں پر مراد، حسنہ سے مراد یعنی ولایت اور امامت اہل بیت ہے، یعنی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، یعنی جو ولایت اہل بیت کو قبول کرے، محبت اہل بیت یعنی ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت یعنی امامت اہل بیت، محبت اہل بیت یعنی اطاعت اہل بیت
کوئی اس پر عمل کرے تو خداوند عالم اس کے نیکیوں میں اور اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ غفور شکور، اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ یہاں پر ایک ظریف نکتہ ہے کہ جو اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے محبت اہل بیت میں زندگی گزر جائے، اہل بیت کی اطاعت میں زندگی گزر جائے، اہل بیت کی امامت کو، اہل بیت کی ولایت کو قبول کرے، پھر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو خداوند عالم غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ یعنی جو محبت اہل بیت کا اظہار کرے، اہل بیت کی امامت اور ولایت کو قبول کرے تو خداوند عالم اس کا قدردان ہے، خداوند عالم اس کا قدر کرنے والا ہے۔ یعنی غفور شکور کا معنی شکر کرنے والا، یعنی خدا جو اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھے گا اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرے گا، اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، خدا اس کا قدردان ہے۔ اہل سنت کے مفسر جناب نظام الدین نشاپوری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اقتراف الحسنہ انہا مودت فی آل رسول اللہ۔ اقتراف حسنہ سے مراد آل پیغمبر کی مودت کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور آل رسول کی مودت اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ اور ابن عباس نے بھی کہا ہے کہ پیغمبر سے روایت نقل کی ہے وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنًا الْمَوَدَّةُ لِآلِ محمد۔ اقتراف حسن وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنًا سے مراد کیا ہے؟ آل محمد کی مودت ہے۔ بس ایک لفظ وہ خود القربہ ہے، قربہ سے مراد ہم نے پہلے نشستوں میں بھی اشارہ کیا اور اہل بیت کے بحث میں یہاں پر قربہ یعنی مترادف ہے اہل بیت اور عترت کے۔ قربہ سے مراد یعنی اہل بیت، نزدیک ترین افراد جو پیغمبر کے خاندان کی جو سب سے نزدیک، قربہ یعنی قرب سے، قرب یعنی نزدیک، جو اہل بیت پیغمبر اسلام کے نزدیک ترین افراد ہیں وہ قربہ ہے۔ اور جناب فخر الدین رازی نے بھی اپنے تفسیر میں اس سے آیت کے ذیل میں جو تفسیر بیان کی ہے وہاں پر بھی اشارہ کیا ہے کہ آل پیغمبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ آل محمد کون ہے، قربہ کون ہے، تو بعض کہتے ہیں کل امت قربہ پیغمبر ہیں اور بعض کہتے ہیں خاص افراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری امت ہو پھر بھی اہل بیت جو خاص افراد اہل قصہ ہے وہ داخل ہے، اگر بعض افراد ہو پھر بھی وہ یا افراد جو خاص افراد اہل قصہ ہیں وہ قربہ میں شامل ہیں۔ لہٰذا قربہ سے مراد اہل بیت کے جو مخصوص افراد ہیں جس کو ہم نے اہل بیت کی تفسیر میں بیان کر دیا کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت رسالت ہے، یہاں پر بھی قربہ سے مراد وہی اہل بیت ہے جو اہل قصہ ہے۔ اب یہاں پر اہل سنت کی نظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی اہل سنت کی نظر میں 3 نقطے یہاں پر موجود ہیں۔ وقت کے تقاضے کے مطابق میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی جو بحث رہ جائے گی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ایک ہے قربہ کے مصادیق کیا ہے، اہل سنت کے مفسرین یا محدثین یا مؤرخین نے قربہ کے کون کون سے مصادیق بیان کیے ہیں۔ ایک خود اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور تیسری چیز آیا مودت اور محبت اہل بیت اہل سنت کے نزدیک واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز مصداق قربہ کیا ہے۔ اہل سنت کے بہت سے بڑے مفسرین اور محدثین اور دوسرے دانشمندان نے بالاتفاق کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد
اصحاب میں سے انصار میں سے جو موجود تھے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے اس سے مراد کون ہے، ان سے مراد کون ہے؟ اس روایت کو بہت سے مفسرین اہل جناب فخر رازی، زمخشری، آلوسی اور دیگر مفسرین محدثین میں سے طبرانی نے معجم الکبیر میں، میثمی نے معجم الزوائد میں، اور سیوطی نے اپنے تفسیر میں، اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا یا رسول اللہ من قرابت کالذین وجبت علینا مودتہم، اے رسول خدا آپ کی قرابت جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی ہے وہ کون ہیں؟ قال علی و فاطمہ و ابناہما، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے قربا سے مراد کیا ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں۔ جناب زمخشری نے الکشاف میں اور فخر رازی نے الکبیر میں، قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، اور آلوسی نے بھی اپنے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے، اور آلوسی کی یہ روایت ہے، یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت مودتہم، اے رسول خدا آپ کے وہ قرابت جن کی مودت واجب ہیں وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے قال علی و فاطمہ و ولداہما، علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کی اولاد ہے۔ پس یہاں پر واضح اور روشن ہوا مصداق اہل بیت کون ہے، مصداق قربا کون ہے، یعنی جناب امیر المومنین فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اگرچہ مکتب اہل بیت اور شیعہ تفاسیر اور روایات میں اتفاق ہے، متفق علیہ کہ یہ آیت پیغمبر اسلام کے خاندان اہل بیت کرام قربا کے شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن اہل سنت کی یہ واحد روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہاں سے قربا سے مراد جن کی محبت مسلمانوں پر واجب ہیں، جن کی محبت جو بھی اسلام کو قبول کرے، کلمہ طیبہ پڑھے اور رسالت اور نبوت پیغمبر کو قبول کرے، ان پر ان کی قربا، ان کے اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ وہ صرف ایک ہی روایت ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں نقل ہوئی، تفاسیر میں ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ پس اہل سنت کی کتابوں میں، تفاسیر اور احادیثی کتابوں میں ایک روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ کہا ہے پیغمبر اسلام کے جو قرابت ہے وہ امیر المومنین علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، اور بعض نے اس کو رد کیا ہے۔ اب اس کو رد کرے تو پھر یعنی اہل سنت کی نظر میں ہم مصداق آیہ مودت کو ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اہل بیت ہے، لہٰذا یہ اہم ہے کہ یہ روایت اس کی سند کے لحاظ سے اس کے متن تو واضح اور روشن ہے، صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ قرابت جن کی محبت واجب وہ کون ہے، تو کہا علی ہے، فاطمہ اور حسن اور حسین ہے۔ متن کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سند پر اعتراض ہوا ہے، تو میں یہاں پر وقت کی کمی کو جو صرف ایک جملہ اگر وضاحت کی ضرورت ہوتی انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ یہاں پر کیا ہے، سند کے لحاظ سے اعتراض ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، تو میں ایک جملے میں کہوں گا کہ اہل سنت کے جناب ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں فی شرح البخاری، اور اہل سنت کے عظیم محدث اور شارح کتب احادیث ہیں جناب ابن حجر عسقلانی، اس نے اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ روایات قبول کرنے کے کچھ معیار ہیں، ان معیاروں میں سے ایک ثقہ ہے، ثقہ ہونا ہے،
لیکن ثقہ ہونے کے لیے مذہب شرط نہیں ہے. ممکن ہے مختلف، چونکہ مختلف مذاہب مختلف عقیدے رکھنے والے ہیں، تو روایت قبول کرنے کے لیے ثقہ ہونا کافی ہے. اس کا مذہب دخیل نہیں ہے، یعنی کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی اسماعیلی ہو، کوئی اور ہو، لیکن اس کا ثقہ ہونا یعنی وہ حق بولنے والا ہے، سچ بولنے والا آدمی ہے، یہی کافی ہے. لیکن مذہب دخالت نہیں کرتا. یہ ایک معیار جو بیان کیا ہے. اور اب ہم یہاں پر اس کے سند میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جنہوں نے اعتراض کیا یہ سند ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، انہوں نے اس کی علت کو بیان کیا ہے. کہا ہے کہ اس روایت کے سلسلے میں ایک راوی بنام حسین اشقر نامی شخص ہیں، اور وہ شخص شیعہ ہے اور غالی ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. توجہ فرمائے. ایک معیار یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ روایت قبول کرنے کے لیے ثقہ ہونا کافی ہے، اور اس روایت میں کہا ہے کہ چونکہ اس میں حسین اشقر ہے، وہ شیعہ ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. تو ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تحقیق کریں. تو ابن حجر حیتمی نے الصواعق المحرقہ میں اس آیت کے ذیل میں مختلف روایات نقل کی ہے. ان میں سے ایک روایت یہ روایت ہے، اور اس کے ذیل میں کہا ہے کہ اس روایت کے سلسلے سند میں حسین الاشقر ہے، وَهُوَ شِيعِيٌّ وَلَكِنَّهُ ثِقَةٌ. کہا ہے کہ اگرچہ یہ شیعہ ہے لیکن یہ ثقہ ہے. بس ہم ان دونوں جملوں کو ملائیں. ایک ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ روایت کو قبول کرنے کے لیے ثقہ ہونا کافی ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے انہوں نے کہا ہے چونکہ اس کے راوی کیا ہے، حسین اشقر ہے، وہ شیعہ ہے، لہٰذا روایت ضعیف ہے. ابن حجر حیتمی کا یہ جملہ کہ حسین الاشقر شیعی ولکنہ ثقۃ، حسین اشقر شیعہ ہے لیکن ثقہ ہے. پس اہل سنت کے معیار کے مطابق، اور اہل سنت کے ایک بہت بڑا عالم جو ابن حجر عسقلانی ہے، اور دوسرا بہت بڑا عالم دین جو اگرچہ صواعق محرقہ خود تشیع اور مکتب اہل بیت کے خلاف اس نے یہ کتاب لکھی ہے، وہاں پر نقل کیا ہے کہ یہ حسین اشقر ثقہ ہے. لہٰذا اہل سنت کے معیار اور اہل سنت کے اعتراف کے مطابق یہ روایت جو آیہ مودت کے مصداق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، یہ روایت صحیح ہے، معتبر ہے، اور اس کے سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن، سنت اور تعلیمات الہی، تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.